للمتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دو تین باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات ہم سب کو ایک یقین بنانا ہے، اور یہ قربانی کا جو موسم آیا ہے یا حج کا جو موسم آیا ہے، یہ دونوں کو اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ اپنی توحید بتانا چاہتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت بتانا چاہتا ہے. یہ جو جانوروں کو خریدنا اور اس کے بعد اس کو زمین پر لٹانا اور اس کو ذبح کرنا اور جانور کا بل بلانا اور رونا اور خون کا بہنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ ہم سے کیوں کرواتا ہے؟ اور یہ واجب ہے. بولو قربانی کرنا تو واجب ہے. یہ اللہ کیوں کرواتا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج جیسے جانور کو لٹایا، اس کے گلے پہ چھری چلایا، جانور چاہتا نہیں تھا، کوئی جانور چاہتا نہیں تھا کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے پہ چھری چلاؤ، لیکن آپ نے اس کے گلے پہ چھری چلائی. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے آج جانور نے قربانی دی ہے، تو بھی اپنے نفس پہ چھری چلا دے، اپنی مرضی پہ چھری چلا دے. تو نہیں چاہے گا پھر بھی اپنی مرضی پہ چھری چلا دے، صرف مرضی ہوگی، اللہ رسول کی مرضی پر چلتا رہے گا. یہ حج ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے بہت سارے بھائی جا رہے ہیں. اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، بولو آمین. اللہ سب کو سایہ مشکور عطا فرمائے. لیکن حج کا کوئی بھی عمل ہماری عقل میں نہیں آتا. بھائی یہ اچھے کپڑے جو پہنا ہے، جس کی عادت ہے، اتار دے، احرام باندھ لے. بھائی احرام باندھ لے. ارے وہ کعبے کے پاس گیا، وہ 7 چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا. ارے سمجھ میں نہیں آتا کعبے کے پاس 7 چکر کیوں لگاتا ہے؟ پھر وہ صحیح کرتا ہے، وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، سمجھ میں نہیں آتا. پھر کہتا وہ کنکری مار رہا. کا کس کو مار رہا؟ کا شیطان کو. ارے شیطان تو وہاں ہے نہیں، پھر کنکری کیوں مارتا؟ حج کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ نے فرض کیا ہے. اللہ بتانا چاہتا میرا بندہ، تجھے سمجھ میں آوے نہ آوے، میرا فیصلہ آئے تو تجھے کرنا ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. بولو ہم سب کا ایمان یہی ہے، ہم کو سمجھ میں آوے، بولو آوے یا نہ آوے. بھروسہ کس پر؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. تو پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے یہ حج کا معاملہ ہوگا یا قربانی کا معاملہ ہوگا. اللہ ایک ہی بات بتانا چاہتا ہے، سب ساتھ میں کہہ دو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں بٹھانے اٹھانے والا کون؟ اللہ ہی. یا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے بھی ہوشیاری کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قدرت کے آگے ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ارے بولو نا، کوئی پہنچ سکتا اللہ کی طاقت کو؟ یہ مہینہ حضرت ابراہیم کا، بولو کن کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سننے جیسا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں. بولو راستے سے گزر رہے ہیں. اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال آیا. سوال لانے والا اللہ ہی. اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال آیا. کہا اللہ یہ انسان ہے، یہ مر جائے گا، اس کو قبر میں ڈالیں گے، یہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، ہڈی ہو جائے گا. اللہ قیامت میں واپس کیسے زندہ کرے گا؟ بولو اللہ قیامت میں واپس. یہ ہماری بھی عقل میں بات آتی ہے. بھائی ایک آدمی ہے، آپ نے اس کو قبر میں ڈالا، اس کے بعد میں وہ قبر میں سڑ گیا، گل گیا، ہڈی ہو گئی. آج جب آپ نے قبر کھولا کچھ زمانے کے بعد تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا. اللہ جب قیامت ہوگی تو کہتا میں زندہ کروں گا، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال پوچھنے والے کون؟ بولو ساتھ میں بولو کون؟ حضرت. ہاں یہ قرآن میں لکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ واپس تو زندہ کیسا کرے گا؟ جو مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، ہڈی ہو گیا، اللہ اس کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا اچھا ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے، میری طاقت پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم رونے لگے. نا اللہ یقین تو بہت ہے، تو سب کر سکتا، لیکن اللہ کو ایگزامپل تو بتا دے.
اللہ کوئی نمونہ تو بتا دے تو ہم انسانوں کو ایک قوت مل جائے گی، ایک طاقت مل جائے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا چلو ابراہیم 4 پرندے پکڑو۔ کتنے پرندے؟ اب 4 پرندے کہاں پکڑنے جائے بھائی؟ ہم کو کوئی کہے 4 پرندے پکڑ، کہاں پکڑنے جائے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو انسان کمزور ہے، 4 پرندے کیسے پکڑے؟ اللہ نے کہا 4 پرندے میں بھیجوں گا، صرف اپنے ہاتھ میں اسے لے لینا۔ 4 پرندے آئے۔ بولو کتنے پرندے آئے؟ 1 2 3 4 پرندے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لے لیا، کہا اللہ آ گئے، یہ تو بتا دے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے کہا 4 کو ذبح کر دو، 4 کو ذبح۔ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح کا کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا ان 4 کا گوشت نکالو اور سب کا گوشت آپس میں ملا دو۔ اب 4 پرندے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ذبح کیا، گوشت نکالا۔ اللہ نے کہا اس کو برابر ملاؤ، ہلا دو، برابر ملاؤ اور ہلا لو۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کا گوشت کو ملایا، ہلایا۔ پھر اللہ نے کہا 4 بڑے بڑے پہاڑ ہے، ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ بھائی سب کا ملا ہوا گوشت ہے۔ ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا، دوسرے پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا، تیسرے پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا، چوتھے پہاڑ پر تھوڑا گوشت رکھا۔ اب سب ملا ہوا گوشت تھا۔ اب اللہ نے فرمایا ابراہیم میری قدرت دیکھ، بلا لے سب کو واپس، بلا لے سب کو بلا لے۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اے وہ پرندے جن کو میں نے ذبح کیا اور جن کے گوشت کو میں نے ملا دیا، پھر ہلا دیا، پھر پہاڑوں پر رکھا، واپس آؤ۔ حضرت ابراہیم کہتے اللہ کی قسم 4 پرندے اڑتے 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 میرے پاس آ گئے۔ بولو 4 پرندے اڑتے اڑتے میرے پاس آ گئے اور حضرت ابراہیم رونے لگے۔ اللہ نے کہا جو یہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی واپس پیدا کر سکتا ہے۔ یہ پوری بات قرآن کریم میں، بولو کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ معلوم ہے آپ نے تو سنا ہوگا نا پہلے، یہ بات، یہ پہلی بار سنی ہے بات، سنا ہوگا نا آپ نے۔ یہ حضرت ابراہیم کی داستان قرآن میں سورہ بقرہ، بولو سورہ پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر کہاں؟ دیکھو اب ترجمہ تو آپ کرو گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستہ گزرتے گزرتے کہا اللہ تم مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ ہر ایک آدمی مر جائے گا، قبر میں جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، ہڈی ہو جائے گا، اللہ تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن، کہ ابراہیم میری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ بہت یقین ہے لیکن کچھ بتا تو دے، اللہ کچھ نمونہ تو بتا دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنے پرندے بلا لے، پھر کیا کر لے؟ ان کو ذبح کر لے، پھر کیا کر لے؟ سب کا گوشت ملا دے، پھر کیا کر لے؟ سب کے گوشت کو پہاڑ پہ ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، سب کو پہاڑ پہ ڈال دے۔ جب سب کو پہاڑ پہ ڈالا اب اللہ نے کہا ابراہیم بلا۔ ابراہیم نے کہا کس کو بلاؤں؟ وہ تو گوشت ہے اور سب ملا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا تیری نظر میں گوشت ہے، میں تو زندہ کرنے والا ہوں، بلا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا 4 پرندے آ جاؤ، ثم ادعوهن ياتينك سعيا، 4 پرندے اڑتے اڑتے آ گئے۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ تیری قسم تیرے سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو جو اللہ اتنا بڑا ہے، اے بولو نا، جو اللہ اتنا بڑا ہے وہ اللہ کے سامنے ہماری کچھ ہمت ایسے کیسے ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میرے دوستو باپ ہوتا نا گھر میں، باپ، اور کبھی کبھی آنکھ نکالتا ہے نا تو بیٹا سامنے ہی نہیں آتا، بولو بیٹا سامنے نہیں آتا۔ یہ بھی ہمارے دکان کا سیٹ جو ہے نا، وہ اس کا دماغ گرم ہوتا ہے نا تو جلدی کوئی سامنے نہیں آتا۔ تو میرے دوستو جمعہ کی نماز پڑھنے اللہ کے سامنے کیسے آ گئے؟ یہ نہیں سوچا کہ میں نے فجر نہیں پڑھا تھا؟ ہاں آپ لوگ جمعہ پڑھنے کیسے آئے؟ یعنی ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا کہ ایک بیٹا باپ غصے ہو تو سامنے نہیں جاتا، ایک شیخ غصے ہو تو مرید اس کے سامنے نہیں جاتا، ایک سیٹ ناراض ہو تو نوکر سامنے، اور اگر جاتا بھی ہے نا تو روتے روتے جاتا ہے میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دینا۔ کہتے بھائی آئے جمعہ پڑھنے، فجر نہیں، کل عشاء نہیں، کل کی فجر، اور کوئی روتا ہوا آیا ہوئے میرے کو بتاؤ، قسم کھا کے بولو کوئی روتا ہوا آیا ہوئے یہاں پہ؟ یعنی باپ ناراض ہو جاوے تو رو کے معافی مانگو، سیٹ ناراض ہوئے تو معافی مانگو، پگار ملے گی۔
میرے پیارے دوستوں، اگر کوئی بڑا ناراض ہو جائے تو اس کے معافی مانگو کہ بھائی یہ ناراض ہو جائے گا تو میں سب کو منہ کیا بتاؤں گا، کیا لوگوں کو بولوں گا کیا؟ ارے میرے دوستوں، وہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ 15 دن عید کی نماز کے بعد سے لے کر اللہ کی قسم کتنے میرے بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھے، اور آج جمعہ میں بے شرم بن کے آیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں رو دھو کے تو آتا دربار میں۔ میرے دوستو، یہ ایک بات یاد رکھو، کسی اور کے سامنے دادا گیری کرو گے نا، کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیت جاؤ گے، لیکن اس کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا۔ بولو، اس کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم، آپ کو کیا تعجب کی بات بتاؤں، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت میرے دوستو، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے جانا ہے، بولو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے، بولو ہجرت کرنے جانا نا، کہاں سے؟ مکہ سے، زور سے مکہ سے مدینہ۔ ہمارے نبی جب دروازہ کھول رہے، معلوم ہے باہر 100 دشمن کھڑے ہیں۔ کتنے دشمن کھڑے؟ 100۔ ارے 25 آگے ہے، 25 رائٹ میں ہے، 25 لیفٹ میں ہے، 25 پیچھے ہے، اور سب ہتھیار لے کر کھڑے ہیں، اور سب کا ارادہ ایک ہی ہے کہ محمد نکلے۔ ایک ساتھ میں ہلّا بولو تاکہ کل کوئی یہ نہیں بولے گا کہ کس نے مارا، بھائی سب نے مل کر مارا، کسی ایک کے اوپر الزام آنے والا۔ ہمارے نبی دروازے کے قریب گئے، دروازہ کھول رہے، معلوم ہے 25 بولو آگے، 25 دائیں، 25 بائیں، 25، اور حضرت علی بستر پہ سوئے، بولو حضرت علی سوئے، حضرت علی رو رہے، میرے نبی مت جاؤ، میرے نبی مت جاؤ، میں نے کھڑکی میں سے دیکھا 25 آگے ہے، ادھر بھی ہے، آپ مت جاؤ۔ ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا میری قدرت تو دیکھ، چلا جا، میری قدرت تو دیکھ۔ اور وہ وقت تھا جب ہمارے نبی دروازہ کھول رہے ہیں، کھولنے سے پہلے ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، اور حضرت علی بل بلا کے رو رہے، میرا نبی حملہ کریں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ دروازہ کھولو، اس سے پہلے مٹی اٹھا لو۔ کیا اٹھا لو؟ بولو کیا اٹھا لو؟ تو ہمارے نبی دیکھو یوں جب اللہ بولے گا تو جب ہمارے نبی جھکے اور اللہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں دونوں، کہا نہیں دونوں ہاتھ سے نہیں، یہ تکلیف کیوں اٹھانے کا، ایک مٹھی میں لے لو، یوں صرف تھوڑی سی مٹی لے لو۔ کہا اللہ اب کیا کرو؟ کہا دروازہ کھولو اور پھینک دو۔ بھائی دروازہ کھولو، تو ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا اللہ میں پھینکوں گا، مٹی پھینکوں گا، چلو سامنے والے ہٹ جائیں گے، یہ دائیں والے بائیں والے ارے بھائی آدمی مٹی پھینکے گا تو سامنے جائے گی نا، دائیں تھوڑی جائے گی، بائیں تھوڑی جائے گی، پیچھے تھوڑی، اور سامنے بھی جائے گی تو سب کی آنکھوں میں تھوڑی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس وقت ہاتھ تیرا نہیں ہے، ہاتھ تیرا نہیں ہے، ہاتھ میرا ہے، تو پھینکتا جائے گا، سب کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں ایسا ہوا کہ ہمارے نبی نے یوں پھینکا، دیکھو یوں مٹی کو پھینکا نا، 100 کے 100 اپنی آنکھ یوں بند، بولو آنکھ۔ ہمارے نبی نے پوچھا بھی اللہ میں کیا کروں؟ کہا جاؤ ہجرت کرو، تو کہا سیدھے مدینہ جاؤ، ہاں نا کعبے کا طواف کرو۔ ارے کعبے کا طواف کرنے، ہاں کعبے کا طواف کرو، حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ میں لو، سواری۔ کہا اللہ جب تک، کہا نام میرا محبوب جب تک تو مکے کے باہر نہیں نکلے گا میری قسم کسی کی آنکھ بھی کھلنے والی نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ قرآن کریم میں لکھا ہے، بولو کس میں لکھا؟ بولو نا یہ کس میں لکھا؟ اور وہ بھی سورہ یاسین میں، اور سورہ یاسین تو یاد بھی ہے، پہلے رکوع میں، پہلا رکوع تو کم سے کم یاد ہوگا، یاد ہے نا؟ لیکن کبھی سوچا کہ جو اللہ یہ کر سکتا، میں جو غداری کرتا، میری غداری کا سبق اللہ دے گا تو میں کیا کروں گا؟ بھائی جو اللہ یہ کر سکتا، قرآن کریم میں لکھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ، پڑھو نا، یہ تو سورہ یاسین کی آیت ہے، پڑھو نا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتا میرا مصطفیٰ، میرا مجتبیٰ دروازہ کھول کے آگے بڑھ جا، ہم نے تو آگے بھی دیوار بنا دی ہے، پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، سب کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، یہ دیکھ نہیں سکیں گے میرا محبوب، یہ 100 انسان 200 آنکھیں والے آج دیکھ نہ پائیں گے، اور میرا محبوب تو میرے نور کی روشنی میں چلتا جائے گا، طواف بھی کرے گا، ابو بکر کو بھی ساتھ میں لے گا۔ اللہ نے کہا ان کی زمین پر پلاننگ ہو گئی، میری آسمان پر پلاننگ ہو گئی۔ اور ہمارے نبی کا جو ہاتھ تھا نا، اس میں کیا تھا؟ اللہ نے کتنے پیار سے کہا میرا محبوب ہاتھ کو مت دیکھ،
ہاتھ کو مت دیکھ، یہ ہاتھ تو نہیں پھینکے گا، ہاتھ تیرا ہوگا، مٹی پھینکنے والا خود اللہ ہوگا. یہ بھی قرآن میں لکھا. ارے بولو یہ بھی 9واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ فرماتا میرا محبوب جب تو نے ہاتھوں سے مٹھی میں مٹی کو رکھا اور مٹی کو پھینکا، ہاتھ تیرا تھا، مٹی زمین کی تھی. اللہ کہتا پھینکنے والا تو خود میں تھا. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ آج مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ قربانی کے موسم میں اور حج کے موسم میں اب کتنی غداری باقی ہے اللہ سے کرنے کی؟ میں نے کچھ باقی ہو تو بتا دو. بے شرم کی طرح تو آئے مسجد میں. کون سی نماز پڑھنے آئے؟ زور سے بولنا. اب کب آئے گا؟ نیکسٹ جمعہ. اور عید کی نماز میں دیکھنے کا کیسا دوڑ دوڑ کے آتا عید کی نماز میں، اور نہیں جاوے تو بیوی بولتی بے شرم جانے عید کی نماز میں. ارے میرے پیارو عید کی نماز واجب ہے. اگر کوئی مسافر نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور فجر کی نماز، بولو نا فجر کی نماز. اس لیے میرے پیارو اب یہ غداری والا دھوکہ بازی دنیا کو بہت دھوکہ دیا. بہت لوگوں کو ٹوپی پہنائی، بہت لوگوں کے پیسے کھا گئے، بہت کیا ہم نے. سامنے والا کچھ نہیں کر سکا، چلایا بولا. اس سے ایسا معاملہ تھا کہ بیچارہ نہ کورٹ میں جا سکا، نہ کچہری میں جا سکا، نہ پولیس اسٹیشن جا سکا، نہ IFI لکھا سکا کیونکہ پیسے کا معاملہ اس کے پاس ہی ہے. لیکن ہم نے جتنا ہوا صورت والوں نے ٹوپی پہنائی اور ادھر ادھر کا پیسہ ادھر ادھر کیا. ارے آج تک لوگوں کو دھوکہ دیا. وہ کتنا کمینہ ہوگا جو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ آ گیا جمعہ کی نا، ایک آنسو کا قطرہ نہیں ہے میرے دوستو. حالانکہ وہ کتنا کریم ہے. سچ بتاؤ آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کو بھوکا سلایا؟ بولنے کسی کو. اور کمال کی بات کیا ہے معلوم ہے؟ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں نا مسجد میں وہی بڈھے نظر آتے. وہ میرا باپ، وہ میرا چچا، وہ میرا کھالو، وہ میرا مامو. یہ جوان کیا کر رہے ہیں؟ سب فجر کی نماز میں کیا کر رہے ہیں؟ اور رات کو گھومتے رات کو نکلتے 3-4 جوان نکلے. آپ کو تعجب ہوگا، نکلتے ہیں نا. ارے کوئی رات کو چلو گھوم پھر کے 1 بجے گھر میں آوے، کوئی رات کو 2 بجے گھر میں آوے، کوئی 3 بجے گھر میں آوے. ایک جوان کمینہ فخر کے ساتھ بولتا فجر کے بعد آیا میں. تو پوری رات کیا کیا پوری رات؟ ایک بار قرآن پاک کو ہاتھ لگایا اور پھر روئے گا میری دکان نہیں چلتی، میرا پیسہ ختم ہو گیا، میں قرضے میں ڈوب گیا. ایک بات یاد رکھنا، جو مصطفیٰ سے غداری کرے گا وہ غلام مصطفیٰ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تم نبی کا دامن توڑو گے، اللہ سب کے دامن توڑوا دے گا، سب کے دامن توڑوا. کل ہم یہ سوچے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، ہم یہ سوچے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار بنے، ہم یہ سوچے کہ میرا آرڈر ہو اور میرا بیٹا اور میری بیوی وہ کام کرے، اور ہم فجر کی نماز روزانہ چھوڑے. اللہ کہے گا تو روزانہ میری نافرمانی کرتا ہے. اللہ کہے گا میری قسم کوئی مخلوق تیری فرما برداری نہیں کرے گی. اس لیے میرے پیارو بہت مبارک جگہ پہ آئے ہو، یتیم خانے میں آئے ہو. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں معلوم نہیں 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برستی ہوگی. اللہ عمارتوں پہ بارشیں نہیں برساتا، اللہ یہ بڑی بڑی بلڈنگوں پہ رحمت نہیں اتارتا. ارے کوئی یتیم یہاں سے گزرتا ہوگا نا، اللہ کو اتنا پیار آتا ہوگا، اتنا پیار آتا ہوگا. اس کے ماں باپ کو میں نے چھین لیا، یہ بیچارہ بغیر ماں باپ کے نہ اپنی مرضی کا کھاتا، نہ اپنی مرضی کا پیتا، نہ اپنی مرضی کا پہنتا. یہ یتیم یہاں سے گھومتا ہوگا. اللہ کہتا ہوگا فرشتوں سے کوئی میرا بندہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، میری قسم آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ یتیم خانے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. سوچو ان بچوں کے بارے میں، سوچو کیا یہ اپنی مرضی کا کھاتے ہیں؟ لوگ آتے دیکھنے آتے، ہم بھی مدرسہ چلاتے، ہم کو بھی معلوم ہے. ہزاروں مہمان آتے، واہ واہ قاری صاحب بہت اچھا مدرسہ بنایا، آپ کے یہاں کا بچہ ایسا پڑھا کہ ہمارا دل باغ باغ ہو گیا. اور قاری صاحب بھی خوش ہو گیا اس لیے کہ اس نے 5,000 روپے چندہ دیا، اس نے 10,000 روپیہ چندہ دیا. قاری صاحب خوش ہو گیا، مہمان خوش ہو گیا. سوچو، پوچھو اس بچے کو، پوچھو وہ رات کیسے گزارتا ہے. وہ جب بچے کو پتا چلتا ہے اس کی ماں ملنے آئی، اس کا باپ ملنے آیا، وہ بیچارہ زبان سے نہیں، یہ اوٹے پر بیٹھ کے دل سے سوچتا ہے اللہ میری ماں کہاں ہے، اللہ میرا باپ کہاں ہے. میرے دوستوں یتیم خانے کی زمین پر ہم بیٹھے ہو. آج تو فیصلہ کرو کب تک اللہ کو دھوکہ دو گے. آپ کو ایک جمعہ کا واقعہ سناؤں، سنیں گے نا؟ سب سنیں گے. یہ واقعہ بہت کام کا واقعہ ہے، سننا. یہ مدینے میں
حضرت عمر، بولو امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین. اور حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بولو نا حضرت عمر کوئی معمولی آدمی. 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. بولو کون؟ حضرت. اور حضرت عمر کو اللہ نے وہ شخصیت دی کہ ہمارے نبی فرماتے عمر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تو زمین پہ سوچتا ہے اور آسمان سے قرآن اتر جاتا ہے. حضرت عمر کچھ سوچتے تھے اور ابھی ہمارے نبی کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے نبی میرے دل میں خیال آیا اگر ایسا ہوتا تو. ہمارے نبی کہتے تیرے آنے میں دیر ہوئی، 2 منٹ پہلے اللہ نے وہی فیصلہ کر دیا ہے. حضرت عمر وہ عمر تھے جب گلی میں آتے تھے نا، ایسا یوں گلی میں آئے جیسا ہم لوگ ایسا ایسے یتیم خانے میں انٹر ہوئے، حضرت عمر ایسا گلی میں انٹر ہوتے تھے نا، اور ہمارے نبی یہاں سے انٹر، بولو ہمارے نبی یہاں سے، حضرت عمر اور ہمارے نبی ہنستے تھے، بولو ہمارے نبی السلام علیکم یا عمر، پھر ہنستے تھے. تو حضرت عمر 1 بار 2 بار 3، ایک مرتبہ حضرت عمر نے یوں اپنے کپڑے دیکھا، کہا اللہ کے رسول آپ میرے کپڑے پہ ہنستے ہو، یہ کیوں ایسا ہوتا کہ جتنے لوگ آتے ہیں آپ ہنستے نہیں ہو، اور میں جب گلی میں آتا ہوں اور آپ سامنے سے آتے تو آپ مجھے دیکھ کر کیوں ہنستے ہو؟ حضرت عمر کا جملہ ما یضحکو کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آخر میرے کپڑے پر میرے چہرے پر کچھ ہے، آپ ہنستے کیوں ہو؟ ہمارے نبی کہا عمر آجا قریب آجا، بہت پیارا سوال پوچھا. ارے جس گلی میں تو قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اس کو بھاگتا دیکھ کر میں ہنستا ہوں کہ جب امتی سے بھاگتا ہے تو نبی سے کتنا دور بھاگتا ہوگا. تو میرے دوستوں وہ عمر تھے جو گلی میں آتے تھے. کون بھاگتا تھا؟ ہم لوگ الٹا گلی میں آتے تو آتا ہے یہ ہمارے جوان رات کو ملتے، ہاں ٹھیک ہے بھائی، کھا لیا چائے پی لیا، جوان ہے ملاقات ہو گئی، چائے پی لیا، آملیٹ کھا لیا، میں کسی کی دکان پہ کسی کے پیٹ پہ لات مارنے نہیں بیٹھا ہوں، کر لیا ہو گیا 12 بجے، اب تو گھر آ جا. کیا تیری بیوی کا کوئی حق تیرے اوپر نہیں ہے؟ کیا تیرے بچوں کا تیرے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ اب میرے دوست تو پوری رات آوارہ گردی کرتا ہے اور پھر کالر اونچی کر کے اپن تو بھائی رات کے بادشاہ ہے. رات کا بادشاہ نہیں ہے، تیرے سے بڑھ کر لولا اور کمزور انسان کوئی نہیں ہے. جس رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا اور جس دن کو اللہ نے محنت کے لیے بنایا تو دن بھر سوتا رہا اور رات بھر جھاگتا رہا. یہ تو ایسا ہوا کہ انسانیت کی حد سے نکل کر کہیں کوئی اور حد میں تو نہیں چلا گیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر بات چل رہی تھی، بات ختم کروں میں. کن کی بات چل رہی تھی؟ حضرت عمر، بہت بڑے صحابی، بولو بہت بڑے صحابی. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ تو عقیدے کی بات ہے. زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی. زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا. بولو آئے گا. ہمارا یقین ہے، اللہ کی قسم ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. محمد کے آنے کے بعد بولو ہمیں کوئی نبی کی ضرورت ہے. ساتھ میں بولو ضرورت ہے. ہمارے نبی خاتم النبیین، بولو خاتم. قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے بعد بولو نا کوئی نبی آنے والا، کوئی پیغمبر آنے والا، کوئی رسول آنے والا، کوئی پروفٹ آنے والا. لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سنو، جملہ سمجھنا، ادھر ادھر مت بات کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا. پھر ہمارے نبی نے عمر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ہاں اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا. کس کو نبی بناتا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، بولو کس کو بناتا؟ اب چلو وہ عمر کا واقعہ سنو اور آنکھیں کھولو، صرف جمعہ میں آؤ، بیان سنو اور بھاگ مت جاؤ، فیصلہ کر کے چلو. کہاں جمعہ کا وقت ہے؟ بولو کون سا وقت ہے؟ ابھی بھی کون سا ٹائم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام سنا ہوگا، حضرت عباس. ساتھ میں بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی، پھر بولو حضرت. انہوں نے جانور ذبح کیے. بھائی ان کی ٹیریس تھی، ٹیریس، بھائی یہ گھر ہے وہ ٹیریس ہے، ٹیریس کے اوپر جانور ذبح کیے. بولو جانور. اور ہم کو بھی خیال کرنا چاہیے، یہ جانور ذبح کر کے پورے بلڈنگ میں بدبو پھیلتی ہے، پورے بلڈنگ میں مکھیاں گھومتی ہے، یہ خون کے چھینٹے اڑتے. یہ مسلمان ہے؟
آج غیر ہم کو سمجھاتا ہے کہ صفائی کر، صفائی رکھ. ارے سب سے پہلے صفائی کو لانے والا ہمارا آقا محمد الرسول اللہ. کوئی کسی نے زندگی میں یہ کہا نہیں ہوگا جو جملہ ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا طہارہ نصف الایمان. ہمارے نبی نے کہا آدھا ایمان. اگر نماز پڑھنا ہے تو آدھا ایمان صفائی رکھنا ہے. آج لوگ بولتے صفائی صفائی صفائی. ارے ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا اگر نماز پڑھنا تیرا آدھا ایمان ہے تو یہ گھروں میں اور گراؤنڈ میں صفائی رکھنا یہ بھی آدھا ایمان ہے. اسے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بھائی جانور ذبح کرو گے مگر صفائی کا خیال زیادہ رکھو گے نہیں انشاءاللہ. اب آپ کو میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو واقعہ ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. پھر بولو ہمارے نبی کے چچا کون؟ ان کا ایسا گھر ہے اوپر کیا ہے کیا اس میں 2 جانور ذبح ہوئے. بولے 2 جانور. اور وہاں سے ایسا ایک پرنالا کا مطلب ہم اردو میں پرنالا بولتے ہیں، انگلش میں پائپ بولیں گے. وہ پائپ بنا ہوا تھا. اب سارا خون اس میں سے ٹپک رہا ہے. بولو سارا خون اس میں سے اور نیچے ٹپ ٹپ کر کے خون ٹپک رہا ہے. جمعہ کا دن ہے. بولو کون سا دن ہے؟ اور حضرت عمر امیر المومنین. اور قاعدہ تھا کہ جمعہ کی نماز امیر المومنین پڑھاتا تھا. جمعہ کی نماز کون پڑھاوے؟ اور یہاں کی طرح تھا جیسا ابھی پوچھنا پڑا نا بیان کب ختم کرے، نماز کب شروع کرے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. یہاں تو 1:30 بجے کا جمعہ کا خطبہ کھڑے ہونے کا. اگر بیان کرنے والا 1:35 تک چلا تو پورے مجمع کو دیکھنے کا مفتی ارشاد. پورا مجمع کتنی دیر ہوئی ہے. اور امام نے اور باہر نکل کر بھی وہاں اوٹے پر بیٹھ کے کیا یہاں کا متولی کون ہے؟ ارے یہاں نو ٹرسٹی کون سے؟ آپ 5 منٹ ہمارے. تو اللہ کا بندہ 5 منٹ میں تو کیا اکھاڑ لینے والا تھا؟ بلکہ شکر مان کے تیرے کو مولانا نے کہاں بٹھایا؟ تھیٹر میں نہیں بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ اللہ کے گھر میں بٹھایا اور نماز کے انتظار میں بٹھایا. ارے بھائی میں اگر 2:15 تک بیان کروں تو آپ ناراض نہیں ہونا. ویسے کروں گا نہیں میں، لیکن ناراض مت ہونا اس لیے کہ میں آپ کو مسجد میں بٹھاؤں گا، نماز کے انتظار میں بٹھاؤں گا. اور جو مسجد میں بیٹھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے، جنت کے پھلوں کو کما رہا ہے. تو خیر بات ہو گئی. حضرت عمر کون سا دن ہے؟ پھر سے واقعہ. حضرت عباس نے کیا کیے؟ جانور وہ خون کے قطرے کہاں ٹپک رہے؟ پائپ سے. اور حضرت عمر نماز پڑھانے آ رہے ہیں. اب حضرت عمر تو امیر المومنین تھے، نہا دھو کے اچھی چادر وادر پہن کے حضرت عمر بڑی، کیونکہ حضرت عمر جب تک نہیں جائیں گے وہاں تک جمعہ کا خطبہ کھڑا نہیں ہوگا. چاہے آدھا گھنٹہ ہوئے، 1 گھنٹہ ہوئے، 2 گھنٹہ ہوئے، کسی کی ہمت نہیں. اس لیے کہ سب کے دل میں احترام تھا کہ احترام ہوگا تو اتنے بڑے عالم عمر کا احترام ہوگا. سب انتظار کر رہے اور حضرت عمر کو معلوم ہے پورا مجمع انتظار کر رہا ہے. حضرت عمر دوڑے دوڑے جا رہے. اب اتفاق سے وہ جو پائپ تھا نا اسی کے نیچے سے حضرت عمر، تو وہ خون کے قطرے ٹپ ٹپ گرے کن پر؟ حضرت عمر نے یوں دیکھا تو ناپاک ہو گیا کپڑا. ارے بولو کپڑا نا. حضرت عمر کا غصہ تو بہت تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی نے کہا وہ پائپ میں سے آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے. وہاں مجمع انتظار کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھانا ہے، خطبہ دینا ہے، سارا مجمع انتظار کر رہا ہے. کوئی کاروبار والا ہوگا، کوئی دکان والا ہوگا، ایسا کیسا؟ حضرت عمر غصے میں گھر گئے واپس جا کے نہائے دھوئے، وضو کیا، نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہن کر آئے. جیسے وہ پائپ کے پاس آئے 2 کو بلایا، ادھر آؤ. بھائی حضرت عمر کا تو دربار تھا. 2 کو بلا، پائپ توڑ دو یہ پائپ توڑ دو. آج میرے بدن پہ خون کے قطرے آئے، کل کوئی اور جائے گا اس کے بدن پہ خون کے قطرے آئیں گے، توڑ دو پائپ. توڑ دیا پائپ. کن کے گھر کا پائپ تھا؟ خیر ہمارے حضرت عمر آ گئے مسجد میں. مجمع انتظار کر رہا تھا. جمعے کا خطبہ بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، سنت و نوافل بھی ہو گئی، سب ہو گیا. حضرت عمر جب واپس جا رہے تھے یوں قبا اوڑھ کر حضرت عمر واپس جا رہے تھے، سامنے سے حضرت عباس آئے. بولو کون آئے؟ اور شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، مفتی صاحب کو معلوم ہوگا. حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے نا بہت لمبے تھے، بہت چوڑے تھے، بہت گورے تھے. وہ بھی قبا پہن کر کیا شان ہوگی. ادھر سے عمر، وہاں سے حضرت عباس آئے، قریب آئے اور آ کر حضرت عباس کے جملے سننا. کہا عمر امیر المومنین خبر ملی کہ آپ کے بدن پہ خون کے قطرے آئے. وہ میرا پرنالا، میرا جو پائپ تھا وہاں سے آئے. آپ امیر المومنین ہیں، میں بھلے نبی کا چچا ہوں لیکن اس وقت آپ میرے امیر ہیں. اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو ورنہ قیامت میں جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا. کون معافی مانگ رہا ہے؟ نبی کے چچا حضرت عباس. میں بھلے نبی کا چچا ہوں، لوگ مجھے نبی کا چچا کہتے. اس وقت آپ امیر المومنین رہے اور آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے، سب معاف ہے، چلو. بھائی آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو ایسا ہی بولتا ہے، ہاں ٹھیک سب معاف، چلو. تو حضرت عباس نے پیچھے سے حضرت عمر کو تھام لیا. کہا عمر معاف کرو لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ. تم نے وہ پائپ توڑوا دیا نا؟ کہا وہ تو توڑ ہی دیں گے، کیا کرے؟
حضرت عباس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، میں تو معافی مانگنے آیا، آپ نے پائپ توڑوایا کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بات میں بولوں، حضرت عباس نے روتے روتے کہا وہ پائپ میں نے نہیں لگایا تھا، میرے نبی نے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا، وہ پائپ میرا لگایا ہوا نہیں تھا، وہ میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بہت محنت سے اس کو لگایا تھا، باقی آپ کی مرضی، آپ امیر المومنین ہیں، آپ جو کرے، میں تو معافی مانگنے کے واسطے۔ او ہو، حضرت عمر کا سارا غصہ ختم، بولو سارا غصہ، اور چیخ چیخ کے عمر مسجد میں روئے ہیں۔ تو آج عمر کا ہاتھ اتنے خراب ہو گئے، آج عمر کے اتنے ہاتھ خراب ہو گئے کہ جس پردالے کو نبی نے لگایا تھا عمر نے توڑوایا۔ حضرت عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے تلوار لوں اور اپنی گردن اڑا دوں، جی چاہتا کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں کہ جن ہاتھوں سے نبی نے پرنالہ لگایا عمر نے اس کو توڑوا دیا۔ کہا چلو، چچا کو کہا چلو، چچا بھی حیران، کہا چلو تمہارے گھر کے پاس چلو، چلو سب سامان منگوایا جسے کیا تیار ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس نے کیا کہا، امیر المومنین ہو جائے گا، لگ جائے گا، آپ فکر مت کرو، لگ جائے گا۔ اب کہا لگ جائے گا مطلب کیا، کس نے توڑوایا؟ تو کہا توڑوایا تو آپ نے، تو کہا بنواؤں گا بھی میں، سب چیزیں منگوائی، کوئی مزدور کو نہیں بلایا، ایسے رکوع میں جھک گئے، بولو ایسے رکوع میں۔ عباس کو کہا میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا، میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا، پائپ بنانا شروع کر دے۔ میرے دوستوں لکھا ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا عمر کھڑے ہیں چلچلاتی دھوپ میں، عصر کی اذان ہو رہی ہے اور عمر ابھی تک ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور سب نے کہا بھی امیر المومنین بس، کہا نا، قیامت میں میرا نبی پوچھے گا میرے ہاتھ کا لگایا ہوا عمر تو نے توڑوایا کیسے؟ یہ عمر جواب کہاں سے لائے گا؟ جو پورا مکمل بنا، پھر عصر کی نماز پڑھانے کے واسطے پہنچ گئے، نہ کھانا نہ پینا نہ ہنسنا نہ بولنا، اور عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ روئے ہیں۔ صحابہ فرماتے مغرب کی اذان تک مصلی پر رو رہے تھے۔ کون بولو؟ حضرت عمر۔ کیا ہوا تھا حضرت عمر سے؟ قصور کیا ہوا تھا؟ کیا قصور ہو گیا تھا؟ ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا، ایک کنسٹرکشن بلڈنگ لائن کا قصور تھا کہ وہ پرنالہ جو نبی نے لگایا تھا اس زمانے میں لگایا تھا، اس وقت وہ درمیان میں آ رہا تھا، حضرت عمر نے اس کو ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا، لیکن عمر کو خیال آیا میرے نبی نے جو لگایا ہو اس کو عمر کیسے توڑے؟ اے میرے پیارو، ہمارے نبی نے ایک اور پرنالہ لگایا ہے، وہ بھی زمین پہ نہیں لگایا، بولو زمین پہ، آسمان پہ، عرش پہ جا کے لگایا ہے۔ ایک 5 نماز کا درخت لگایا ہے، عرش پہ جا کے نبی نے روتے روتے فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نماز کا درخت لگایا۔ میرے دوستو، عمر جیسا عمر ایک نبی کے لگایا ہوا پرنالہ ٹوٹ گیا تو دن بھر روئے ہیں۔ نبی نے جو 5 نمازوں کا درخت لگایا اور روز صبح اس کے جنازے اٹھتے ہیں، کون روتا ہے؟ سوچو نا، کون روتا ہے؟ واقعہ سننے تو بہت اچھا لگا، ہم کو اچھا لگا نا، اور آنکھوں میں آنسو بھی آئے کہ عمر نے کیسی قربانی دی ہے، تو یہ ہم کب کریں گے؟ ارے یہ تو ایک کنسٹرکشن کا وقت تھا، ارے وہ تو ہمارے نبی معراج پہ گئے، معراج پہ اللہ کے سامنے، بولو اللہ کے سامنے، بالکل اللہ کے سامنے، اور اللہ نے کہا میں نے 5 نمازیں دی ہے، وہ نمازوں کا درخت لگایا، اور خود ہمارے نبی نے فرمایا تھا جو میری نماز کو پڑھے گا سمجھ لو وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گا۔ تو جو نہیں پڑھتا وہ روز صبح نبی کو ستاتا ہے، 4 بجے تک گھومنے کا، بازاروں میں جانے کا صبح 4 بجے تک، جہاں سارے اللہ کے ولی تہجد میں ماتھا ٹیک کے روتے ہوں گے نا، یہ بازار میں ہنستا ہے لوگوں کے سامنے۔ ایک بے شرم کتنا نالائق ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے رونے کا وقت ہے وہ تیرے نلی نہاری کھانے کا وقت ہے کیا؟ اور جب فجر کا ٹائم آیا اس سے پہلے گھر جا کے سو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے کہتا ہے تو اتنا نالائق ہے، اللہ کہتا تو اتنا محروم ہے، میرا گھر تو دور کی بات، میرے گھر کی سیڑھی چڑھنا بھی تجھے نصیب نہیں کروں گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں بات ختم کر رہا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی نام سنا؟ نہیں بولو نا، نام سنا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو نام سنا نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ یتیم خانے میں جب ہم آتے ہیں نا تو دعا کرتے، وہ بھی تو یتیم تھے نا؟ ارے بولو نا، شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو یتیم ہوئے تھے نا، لیکن ماں نے پالا تو کیسے پالا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا ہے آپ زمین پہ کچھ کہتے تھے اور اللہ آسمان پہ فیصلے کر دیتا تھا۔ یہ ابھی کون سا موسم چل رہا ہے؟ بارش کا ہے نا؟
ابھی ہم جتنے پروگرام کر رہے ہیں سب مسجد میں کر رہے ہیں، عشاء کے بعد اسٹیج پروگرام ہوتے نہیں ہیں کیونکہ سب کو ٹینشن ہے، بارش آئی تو قاری احمد علی بھی تھوڑی روک سکے گا. ارے ہمارے اندر طاقت ہے، ابھی باہر بارش ہوئے، چلو ہوئے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ باہر جا کے بولیں گے جمعہ کی نماز، رک جائے گا، پانی رک جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی، میرے دوستوں میں کبھی کبھی یتیم خانے کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ایسے عبد القادر اللہ بہت سارے پیدا کر دے. بولو آمین، بولو آمین. ہاں میرے دوستوں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی بیان کر رہے تھے نا، بولو کیا کر رہے تھے، اور بارش آئی، پورا مجمع ادھر ادھر، بولو پورا مجمع ادھر ادھر ہو گیا، آدھے ادھر بھاگے، آدھے ادھر بھاگے، پورا مجمع. اللہ کا ولی تھا شیخ عبد القادر جیلانی، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کیا معاملہ، اللہ کیا معاملہ. اللہ کو کہہ رہے اللہ کیا معاملہ، تیرے بندے کو جمع کیا تو نے بھگا دیا، اللہ تیرے بندے کو تیرے واسطے جمع کیا، بھگا دیا. میرے دوستو بولو اتنا کہا اور رونے لگے. بولو بارش بند نہیں ہوئی، بارش دائیں طرف آ رہی ہے، یہاں دیکھو تو پانی آ رہا ہے، ادھر دیکھو تو پانی آ رہا ہے، پیچھے دیکھو تو پانی آ رہا ہے، آگے مجمع کے پیچھے دیکھو تو پانی آ رہا، چاروں طرف پانی آ رہا ہے، مگر پیرانے پیر شیخ عبد القادر جہاں بیٹھے ہیں اور مجمع بیٹھا ہے وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹپک رہا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے. بولو یہ اللہ کا. اس اللہ کے ولی کو کم سے کم 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. زور سے بولو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 5 لاکھ. اور 15 سال شیخ عبد القادر جیلانی نے 15 سال ایسے گزارے ہیں کہ پوری رات میں ایک قرآن پاک کا ختم کیا ہے. 15 سال تک پوری رات میں قرآن پاک کا ختم، دن میں روزہ رکھنے والا اور راتوں کو قرآن پاک تہجد میں ختم کرنے والا کون؟ شیخ عبد القادر. ان کا فتویٰ سنا دوں فتویٰ، اس لیے واقعہ سنایا کہ یہ بولتے تھے اور اللہ آسمان پر، اور انہوں نے اپنی زندگی کا آخری فتویٰ، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. 90 سال کی عمر میں آپ نے آخری فتویٰ دیا اور اعلان کر کے فتویٰ دیا، سنو بغداد والوں سنو، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، ایک نماز کو قضا کیا. پیرانے پیر کہتے میں قرآن حدیث پڑھا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا. اللہ موت کے وقت کلمہ. سوچو جو ابھی آئے ہیں، ماشاء اللہ چہرے سے لگتا ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ پڑھا ہم نے، آج وکیل بن گیا، لائر بن گیا، بیرسٹر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، آرکیٹیکٹ بن گیا، کانٹریکٹر بن گیا. اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ اور بناوے. آمین بولو آمین. ضرورت ہے اس وقت اللہ کی قسم، ہم کو دین اور دنیا دونوں اسکالر کی ضرورت ہے. بولو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں. اگر آج امت کو ایک حافظ کی اور ایک قاری کی اور ایک عالم کی اور ایک مفتی کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم امت کو دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. آج امت کو ڈاکٹر، لائر، بیرسٹر، وکیل سب کی ضرورت ہے. آج میرے دوستوں مسلمان مارا پھرتا ہے، اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ مجھے گورنمنٹ سے کتنا حق ملا ہے. میرے دوستوں ضرورت ہے، دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور بولو دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. لیکن نماز چھوڑنا، کیا تمہاری وکالت یہ پرمیشن دیتی ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. بولو ہمارے نبی. کتنے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں؟ آئی ایم ویری بگ لائر ان ہائی کورٹ، میں ہائی کورٹ کا بیرسٹر ہوں. بولو داڑھی نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ تو بڑے کورٹ کا لائر ہے، تجھے لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے. تو میرے دوستو تھوڑا اپنا ایمان تو سوچ کہ میں نے کسی اور کے واسطے اپنے چہرے سے داڑھی اڑائی، یعنی دنیا والے کو میں نے راضی کر دیا، مدینے والے کو ناراض کر دیا. حالانکہ روزی یہ تو دینے والا نہیں تھا، روزی دینے والا تو میرے دوستوں جب داڑھی رکھنے پر آئے، کون کہتا لائر نہیں رکھے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے بڑے میجسٹریٹ کو دیکھا، داڑھی ہے ماشاءاللہ. بولو داڑھی ہے ماشاءاللہ. ہم نے انٹرنیشنل کرکٹر کو دیکھا، بولو داڑھی ہے. ہم نے بمبئی میں ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا جن کے اپوائنٹمنٹ کے لیے 2 ہفتے آدمی کو انتظار کرنا پڑتا، لیکن جب وہ ہاسپٹل میں داخل ہوتا اس کی پینٹ ٹخنوں کے اوپر آتی ہے اور چہرے پر داڑھی نظر آتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے. یہ مخلوق سے نہیں، اس کو روزی اور عزت دیتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ عطا کرتا ہے. اس لیے میرے پیاروں آ جاؤ سب لوگ. میں زیادہ مدے پر جانا نہیں چاہتا، ایک ہی مدے پر سب آ جاؤ. نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے. کون تیار ہے بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے. بولو بھائی ماشاءاللہ. بولو نماز کی پابندی کریں گے. نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت سنا دوں گا اپنی عادت کے مطابق. ہم نماز پڑھیں گے اللہ جنت دے گا. بولو. بلکہ میں تو بالکل چوکھے شبدوں میں بتاؤں،
نمازی جنتی. سب بولو, نہیں زور سے بولو. نمازی, ساتھ میں یہ بھی بولو بے نمازی جہنمی. بولو بے نمازی. یہ میں نہیں کہتا, اللہ نے کہا. اللہ نے کہا بے نمازی جہنمی. اور اللہ نے بے نمازی کو جہنمی نہیں کہا. اللہ نے کہا جو نماز تو پڑھتا ہے مگر سستی سستی کر کے پڑھتا ہے, سستی سستی کر کے پڑھتا ہے, تھک تھک کے پڑھتا ہے. اللہ نے کہا وہ جہنمی. تو قسم کھا کے بولو کہ جو بالکل نہیں پڑھتا ہوگا کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اور قرآن پڑھو, میں نہیں پڑھتا, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, سب کو یاد ہے. پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہاں تک اللہ نے کافروں کا ذکر کیا. کافر وہ ہوتا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو جلدی کھانا کھلاتا, غریبوں کی مدد کرتا. جہاں ان کا ذکر کیا وہیں پہ بے نمازی کا ذکر کیا. پڑھو آگے, پڑھو آگے, تو آپ کو یاد ہے. پڑھو, اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھو پڑھو پڑھو. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. میرے پیارو, اللہ کہتا ہے میں نے جتنی جہنم بنائی اس میں سب سے خطرناک جہنم کا نام ہے ویل. کیا نام ہے بولو؟ واو یا لام, بولو ویل. یہ اتنی خطرناک جہنم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا روز صبح میں باقی جہنم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے. کتنی خطرناک جہنم ہوگی کہ باقی جہنم, جیسا وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا جس سے شیطان بھی شرماتے ہوں گے, وہ جہنم خطرناک ویل کس کو ملے گی؟ للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہوں گے, اللہ کہتا وہ بے نمازی کو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے میرے پیاروں بات ختم کر رہا ہوں. سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر ہمارے پاس باقی ہے, 3 منٹ باقی ہے. اعلان کر دو. ایک اعلان تو کرنا بھائی قربانی کے واسطے. ہمارا ٹرسٹ مجلس فیض سلیمانی, ہم نے قربانی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تیار کیا ہے. اور سیلواس کے جامع مسجد کے امام حضرت مولانا یوسف صاحب خود اس کام کو انجام دیتے ہیں. وہ عید کے ایک دن پہلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر غریبوں, یتیموں, مسکینوں ایک بڑا پروجیکٹ کر کے وہ قربانی کرتے ہیں. ہم بھی ان کا پورا ساتھ دیتے اس معاملے میں, اس لیے کہ ہم کو کئی سال کا ان سے ایکسپیرینس اور تجربہ ہے. ایک حصہ 1000 روپیہ. بولو ایک حصہ 1000. اگر پورا جانور کرنا تو کتنا ہو گیا؟ چاہتا. تو میں آپ تمام سے دل و جان سے اپیل کروں گا کہ یہاں پر بہت سارے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جو قربانی کا پیسہ لینے کے لیے تیار ہے, آج بھی بعد بھی. اس لیے ہو سکتا آج رات کو چاند نظر آئے, یا ہو سکتا کل رات کو چاند نظر آئے. اور چاند کے نظر آنے کے بعد جو قربانی والے ہیں, ایک مستحب عمل یہ ہے کہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے, اپنی مونچھوں کو نہ کاٹے, اپنے ناخن کو نہ کاٹے. بال اور ناخن کو نہ کاٹے جن کی قربانی ہے. چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر جب تک اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو, حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جتنے بال اور جتنے ناخن نہیں کاٹے جائیں گے اللہ ان سب کو سواری بنائے گا اور پل صراط پر ہم بیٹھے بیٹھے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو میرے دوستو, قربانی کا ایک بڑے جانور کا ایک حصے کا 1000 اور پورے جانور کا 7000. ہمارے جنید بھائی اورا والا بھی یہاں بیٹھے, توحید بھائی موتی والا بھی یہاں بیٹھے ہیں, عبداللہ بھائی ریلوے والے بھی یہاں بیٹھے. پوسٹر پہ جن جن لوگوں کے نام اور جن کے موبائل نمبر ہے سب یہاں پر موجود ہے. آپ ان سے رابطہ قائم کریں اور جلد از جلد اپنے اس واجب کو ادا کریں. اللہ سب کو واجب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا اعلان یہ کرنا کہ جتنے بیمار ہیں اور جتنے مرحومین مرحومات ہیں, دعا کرو اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے, مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اور میرے پیارو, ایک اعلان یہ کرنا ہے, ابھی کارڈ تقسیم ہوگا. کس کو دیا بھائی؟ ہمارے امام صاحب. کیا نام بیٹا جی؟ معراج. ہمارے مولانا معراج صاحب کے پاس وہ کارڈ ہے. آپ ضرور یہاں سے جائے, وہ کارڈ لے کر جائے. عصر کے بعد درود پڑھنا. آپ کو معلوم ہے بولنے کی ضرورت نہیں, بولو عصر کے بعد درود پڑھنا. ہاں, ایک مرتبہ مجھے کسی نے کہا مولانا ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے. میں نے کہا سنو, قاعدہ سنو, عصر کے بعد درود پڑھنا. اگر عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہو تو تعلیم میں شریک ہونا اور اس کے بعد درود پڑھنا. جو ثواب عصر کے بعد کا ہے وہ ثواب تعلیم کے بعد کا بھی ہے. مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا ہے, 80 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا, 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھے گا. تو بھائی سب کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يغلطه السائلون، يا من لا يبتلم بالحاه المنعين. أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. اللهم آت محمدا الوسيلة واجعله في المصطفين محبته وفي العالمين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي فلا تشقنا بمعصيتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں. اللہ آج تو جمعہ کا دن ہے، اللہ تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ جمعہ کا دن ہے، اللہ ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ یہ مسجد ہے، اللہ تیرا گھر ہے، اس گھر کے بہانے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ مجمع میں حافظ قاری عالم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہم کو معاف فرما دے. اللہ یہ مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں، الہ العالمین ان کے صدقے ہم کو معاف کر دے. بلکہ اللہ آج تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ ہم تو یتیم خانے میں بیٹھے ہیں، اللہ یتیم خانے میں بیٹھے ہیں. اللہ بہت سے بچے یتیم ہیں، اللہ ان کی ماں نہیں، اللہ ان کے ابا نہیں. اللہ یہ وہ بچے ہیں جن کی مرضی کا کھانا نہیں، اللہ ان کی مرضی کا پینا نہیں، اللہ ان کی مرضی کا پہننا نہیں. اے اللہ یہ دین بھی حاصل کرتے ہیں، دنیا بھی حاصل کرتے ہیں. اللہ ان بچوں کو چمکا دے، اللہ ان کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے مالا مال فرما دے. اور اللہ ان کو امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ یہ یتیم خانہ لمبا چوڑا اپنی مرضی کے مطابق اسے چلا دے. حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، شیطان کے دھوکے سے بچا لے. اللہ ہر قسم کے نقصانات سے بچا لے. اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، اللہ ہمارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشی میں بدل دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو خوشی خوشی عطا فرما دے، ہر جگہ ان کو خوشی ان کے قدموں پہ ڈال دے. اللہ چاروں طرف سے خوشیوں میں ان کو اللہ چھپا لے. اے اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ جمعہ کا دن آتا ہے، کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی؟ کون ہوگا جس کو اپنا مرحوم باپ یاد نہیں آتا؟ کیسے باپ کا جنازہ اٹھایا، کیسے ماں کا جنازہ اٹھایا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی پوری امت کی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.